اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واللہ بصیر بما یعملون۔ اس آیت کا رننگ ٹرانسلیشن ہے، بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے، جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس وہ چیز لے کر آیا جسے ان کے دل نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور انہوں نے سمجھا کہ کوئی فتنہ واقعہ نہ ہوگا تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا، پھر ان میں سے بہت سے اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو پچھلے جرائم ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہود اور نصارہ کے جرائم تھے ان کو واضح کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو ایک طرح سے کبھی تسلی دی گئی، کبھی سمجھایا گیا کہ تم اس طریقے سے نہیں جانا، اور یہ کہ مسلمانوں کو اب یہودیوں اور نصارہ کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کس طرح معاملہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں یہ لیسن کا جو ابھی چل رہا ہے، کافی دیر سے اس کی آیات چل رہی ہیں، تو اسی سے اس کا تعلق ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، جیسے کہ ہم نے جانا کہ پچھلی آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل لستم علی شیئن، بنی اسرائیل سے کہہ دیجئے لستم علی شیئن، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بنی اسرائیل سے کہہ دیں کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی کہ تم کسی دین پر نہیں ہو، تم اللہ کے دین پر نہیں ہو، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تمہاری نسب بڑی اعلیٰ ہے، تم اللہ سے قریب ہو، اللہ کے چنے ہوئے ہو، تم اللہ کے دین پر ہو، مگر تم اللہ کے دین پر نہیں ہو، تمہارے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو اور صحیح دین پر کی پیروی کرو۔ تو یہاں پر اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ اور وجوہات بتا رہے ہیں کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے کہ تمہارا دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ بھئی اللہ کے کتاب کے حامل تھے، وہ تو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم تو اللہ کے دین پر ہے، تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس بات سے انکار کیا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے جرائم بتائے کہ جو اپنے دین، جس دین کو تم سمجھتے ہو، اس دین کی تم پیروی کر رہے ہو، تم نے ان کے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو انشاءاللہ اس روشنی میں ان آیت کو دیکھتے ہیں۔ لقد ایک تاکید ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ البتہ تحقیق اخذا لیا نا ہم نے، میثاق جیسے ہم پہلے جان چکے ہیں کہ بہت پختہ عہد کو، جس میں کسی سے عہد لے کے اس سے عہد و پیمان ہوئے ہو، دونوں طرف سے اقرار ہوا ہو کہ عہد بھی لیا گیا اور عہد دینے والے نے اقرار بھی کیا کہ ہاں ہم نے اس قبول کیا، اس وعدے کو اس طرح سے لینا کہ ایک وعدہ لیا جائے اور دینے والا وعدے کو اقرار بھی کرے کہ پکا عہد جس کو پکا کر دیا گیا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے میثاق لیا ہم نے، بنی اسرائیل سے ہم نے بہت پختہ عہد لیا، وَأَرْسَلْنَا، یہ پختہ عہد کیا تھا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ پختہ عہد کہاں تھا۔ سورہ المائدہ میں بھی آیت نمبر 12 میں ہے،
اور ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 نقیب مقرر فرمائے، اور اللہ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیوں کو تم سے دور رکھوں گا اور تم کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ آیت نمبر سورہ مائدہ 12 آیت نمبر 12 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 83 اور 85 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل سے ہم نے وعدہ لیا تھا، اس وعدے کی تفصیلات بھی بتائی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ان سے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، اور یہ عہد کیسے لیا گیا تھا؟ رسولوں کو بھیج کر، رسول وارسلنا، اور بھیجے ہم نے الیہم ان کی طرف رسولن، تو کئی رسول بھیجے، مگر ہوتا کیا تھا؟ کلما، جب کبھی، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسولن، جب کبھی ان کے پاس آیا رسول، بما، ساتھ اس کے جو، لا، نہیں، تہوا ہوا سے ہے، ہوا خواہش کو کہتے ہیں، خواہش نفس، تو تہوا، لا تہوا مینس نہیں پسند کیا، جو ان کی ان کے خواہشات کے خلاف تھا کچھ، انفسہم ان کے نفسوں کے، تو جب کبھی اللہ کا کوئی رسول ان کے پاس ایسا پیغام لایا، ایسے احکامات لائے جو ان کے خواہشات کے خلاف تھا، تو کیا کیا انہوں نے؟ فریقاً، ایک گروہ کو، کذبو، انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی انبیاء کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا کہ تم کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تم اللہ کے نبی نہیں ہو، اور فریقاً، اور ایک گروہ کو، یقتلون، اور ایک گروہ کے ساتھ تو اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان انبیاء کو قتل ہی کر دیا۔ تو یہ اتنا بڑا جرم اللہ تعالیٰ نے ان کا بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ تم اپنے دین پر بھی نہیں ہو، کیونکہ جو انسان اپنے دین پر ہوتا ہے وہ انبیاء کرام کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتا، یہ اللہ نے مثال بتائی۔ یہاں پر ہمیں کچھ سوچنے کی باتیں ہیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ ہمیں پورا لینا، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی امت کو، کسی گروہ کو اللہ کا رسول بھیجتا ہے، اللہ کی کتاب بھیجتا ہے، تو وہ پورا کا پورا لینے کا ہوتا ہے۔ اللہ کا دین ہماری خواہشات کے مطابق ہو جب لیں، اور ہماری خواہشات اور ہمارے نفس پر بھاری لگے تو ہم نہ لیں اللہ کے احکامات کو۔ یہ طریقہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے اسی طرح لیا جیسے تم نے کچھ بھی نہیں مانا، آدھا دین تم مانتے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم صحیح معنوں میں کچھ بھی نہیں مانتے ہو۔ صحیح معنوں میں پھر تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ جو انسان اللہ کے دین کو مانتا ہے پھر وہ فرما بردار ہوتا ہے، اور اللہ کے ہر احکام کو، ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کے لیتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ نہیں، تم جو ہو، تم نے وعدہ پورا نہیں کیا، تم نے اپنی مرضی سے جو خواہشات تم کو پسند آئی، وہ تم نے جو باتیں پسند آئی، جو احکامات پسند آئے وہ لیا، اور باقی کو تم نے چھوڑ دیا، اور انبیاء کی مخالفت میں اتنے تل گئے کہ تم نے قتل تک کر دیے۔ تو انہوں نے جو ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، اس کے علاوہ بھی کچھ انبیاء کو ان سے پہلے بھی قتل کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی انہوں نے سولی چڑھوانے کے لیے رومیوں کے ساتھ مل کے سازش کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کے لیے آپ کو پوائزن بھی دیا گیا، آپ کو قتل کرنے کے لیے بھی سازشیں کی گئی، اور مسلمانوں پر کئی بار دشمنوں کو اکسا کر لے آئے تاکہ اسلام کا خاتمہ ہی کر دے۔ یہ جو ہے وہ اگر یہ سب کرنے کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین پر چل رہے تھے، تو یہ ان کے خام خیالی ہے، یہ صرف ان کا خیال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَحَسَبُوا، اور انہوں نے سمجھا اللہ کے نہ تکونا ہوگا فتنتن، کوئی فتنہ، فتنے کا کئی مطلب لیے گئے ہیں،
فتنے سے آزمائش مطلب ہوتا ہے، لیکن جب دیکھیں تکلیف بہت آتی ہے انسان پر، برا وقت آتا ہے تو وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. تو یہاں پر اسی معنی میں کہ ان کو کوئی عذاب نہیں ملے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی ان پر، اللہ کی طرف سے کوئی مشکل نہیں آئے گی. فعامو، تو جب انہوں نے یہ گمان کیا، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم تو اعلیٰ نسب ہیں، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، تو ہم جو بھی کریں گے ہم پر کبھی بھی کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا، ہم پر کوئی مشکل نہیں آئے گی. تو ان کے اس غلط گمان نے کیا ہوا، ان کو اندھا بنا دیا. فعمو، اندھے بن گئے، وصمو، اور بہرے ہو گئے. ثم، پھر، تابا، مہربان ہوا، اللہ علیہم، ان پر. اب یہاں پر دیکھیں جب انسان کے عقائد غلط ہوتے ہیں، انسان غلط امیدوں پر بیٹھا ہوتا ہے کہ میں جو ہوں نہ عمل کچھ نہیں اور نہ ایمان نہ عمل، اور غلط انسان سوچ لے کہ میری نسب بڑی اعلیٰ ہے اس لیے میں اللہ کے قریب ہوں، یا میں فلاں کا امتی ہوں اس لیے زیادہ قریب ہوں اللہ کے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اگر بغیر عمل کے، بغیر ایمان کے، انسان کو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ غافل ہو جاتا ہے. کیونکہ انسان کو اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب خوف ختم ہو جاتا ہے تو دیکھیں بچوں کو بھی ہم اگر دیکھ لیں، ماں باپ بچوں کو صرف پیار ہی کرتے رہیں، لاڈ ہی کرتے رہیں تو بچے بگڑ جاتے ہیں. بچوں کو بھی تھوڑا اگر والدین کا ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ غلط کریں گے تو ہمیں سزا ملے گی، تو پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ صحیح بیلنس رہتا ہے. اندھا اور بہرا، اندھا آمو مینس اندھے، اور سمو مینس بہرے. تو اندھا اور بہرا مطلب عقل سے اندھے اور بہرے ہو گئے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ دیکھیں انسان کی عقل کے بغیر اگر انسان چلتا ہے تو اس کو عقل کیا چیز ہے، انسان کو خطرات سے آگاہ کرتی ہے کہ دیکھو یہ خطرہ آنے والا ہے، تم سنبھل جاؤ. ٹھیک ہے، جب انسان کی عقل کام نہیں کرتی تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ اندھا اور بہرا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ چونکہ وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ نسب سمجھتے تھے، اللہ کے چنے ہوئے بندے سمجھتے تھے، ان کو یہ تھا کہ ہم پر کبھی کوئی مصیبت عذاب نہیں آئے گا، اللہ کبھی ہم پر اتنا ناراض نہیں ہوگا کہ ہمیں سزا دے. اور ہم نے یہ ایسی آیتیں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو جہنم کی آگ تو چھوئے گی بھی نہیں ہم کو، اور جو یہود اور نصارہ ہے وہی صرف جنت میں جائیں گے، باقی کسی کو جنت نہیں ملے گی. اس طرح کے ان کے عقائد تھے. تو جس وجہ سے وہ غافل ہو گئے، ان کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا، وہ بس اپنی خواہشات کی دنیا میں رہتے تھے اور اس وجہ سے گمراہ ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جملہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے، معذوف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے پھر انہیں معاف فرمایا. تو اصل میں اللہ یہاں پر یہ جملہ چھپا ہوا ہے کہ پھر انہوں نے توبہ کی جب، تو اللہ نے انہیں معاف فرمایا. اب یہ اس کے بارے میں ہسٹری کیا ہے کہ علماء اس میں کہتے ہیں کہ جو بخت نصر جو بادشاہ تھا، وہ اس نے ان پر حملہ کیا اور مسجد اقصی کو بھی جلا ڈالا، اور ان کے بہت سے ان کے سارے مال لے لیے، اور ان کے بہت سی کثرت کو لونڈی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا. تو یہ جو تھا اس وقت یہ لوگ بہت خستہ حال ہو گئے، بہت برے حال میں پھنس گئے. بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے 8 تک بھی اللہ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نے 2 بار بہت سخت نافرمانی پر اترے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا تھا. تو بخت نصر ان پر بابل کا بادشاہ تھا یہ، اور اس نے ان کو یہ کم ہوا تھا تقریباً 600 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے کا وقت ہے کہ ان کے اوپر اس بادشاہ نے حملہ کیا اور ان کو اتنا برباد کیا کہ مسجد اقصی کو بھی جلا دیا. ان کے اس وقت تورات کو بھی ان نسخوں کو جلا دیا گیا تھا اور ان کو لونڈی غلام بنا لیا گیا تھا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے معاف کیا، اور ان کو کہتے ہیں کہ جو ذوالقرنین ہے، اب اس کے بارے میں بھی صرف روایات ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے
کہ ذوالقرنین جس کا ذکر ہے اس نے ان کو بخت نصر سے آزاد کروایا تھا، بخت نصر کی غلامی سے آزاد کروا کے ان کو پھر سے بسایا تھا یہاں پر، ان کے جوڈائزم جو ان کا جو بیت المقدس تھا وہاں پر ان کو پھر سے لے گیا، ان کو پھر سے آباد کیا تھا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے حکم سے سب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا تھا اور دوبارہ سے ان کو پھر بسایا، ان کو پھر اقتدار ملا، پھر ان کو حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے، حضرت داؤد اور اسماعیل علیہ السلام جیسے حضرت داؤد کے بیٹے سلیمان، داؤد اور سلیمان جیسے ان کے بادشاہ ہوئے اور ان کو بہت اقتدار ملا، بہت ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اس وقت مال دولت اور بہت ہی کچھ دیا اس وقت۔ لیکن کیا ہوا، پھر سے جب کثرت سے ان کو نعمتیں ملی اللہ کی، تو کیا ہوا، انہوں نے پھر گناہوں میں پڑ گئے، پھر اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے، اور پھر دوبارہ جو ہے ان کے اوپر ثم عموا وصموا وکثیر منہم، تو پھر کیا ہوا کہ دوبارہ پھر سورہ بنی اسرائیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو یا ٹیٹس کو اس کے اوپر ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور اس نے بھی ان کا برا حال کیا اور ان کو قتل و غارت کیا اور ان کو ان کے شہر کو برباد کیا۔ تو یہ ٹیٹس کا واقعہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال کے بعد ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ کے خلاف صلیب پر چڑھانے کی سازش کی، بلکہ وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چلانے کا، ابھی تک وہ ان کو یہی گمان ہے کہ یہودیوں نے ان کو صلیب پر چڑھایا تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ زنا کی نتیجے میں ان کی ولادت ہوئی، یہ الزام لگاتے ہیں ان پر، اور عیسائی جو ہے وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہود نے ان کو صلیب پر چڑھایا۔ لیکن بہرحال یہ سب جب ان کے جرائم ہوئے تو پھر سے ٹیٹس ان کے اوپر غالب ہوا۔ تو یہ ان چیزوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، جب حامل کتاب اللہ نے جس قوم کو چنا ہوتا ہے، اس کے اندر نبی بھیجا ہوتا ہے، اس کو اپنی کتاب دی ہوتی ہے، وہ کون سی امت ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی چنی ہوئی امت ہوتی ہے۔ لیکن اس کی جالوت کے ساتھ بھی جیسے بہت سے اس میں اختلافات ہیں، کچھ لوگوں نے کچھ کہا کچھ نے، اور اس لیے کہ صحیح حدیث سے ہم کو بالکل کوئی نہیں پتہ چلتا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس وقت کی بات کہی ہے۔ جالوت نے بھی یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے جنگ کر کے اس کو مارا تھا۔ تو ایون دیکھیں نا، ہٹلر کے زمانے میں بھی ان کا کیا حال ہوا۔ تو ان کی قوم پر مجموعی طور پر، یعنی کہ پوری قوم پر جو عذاب آتے ہیں، وہ کئی بار ان کی ہسٹری میں ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اور یہ کیوں ہوا ہے کہ بار بار یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اندھے بہرے بن جاتے تھے اپنے اس جھوٹے گمان میں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور اپنے گناہوں میں اور غلو اور افراط اور تفریط میں، دین میں انہوں نے کبھی اعتدال نہیں کیا، افراط اور تفریط میں رہے۔ تو اس وجہ سے کئی بار ان پر عذاب آیا ہے۔ جبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں پوچھا کہ تم ان سے پوچھو کہ ان کو پھر اللہ کیوں عذاب دیتا ہے، اگر یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں تو پھر اللہ ان کو عذاب کیوں دیتا ہے۔ تو ان پر کئی بار عذاب آیا۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیں نا، انہوں نے اتنا زیادہ مسلمانوں کے خلاف کیا، تو پھر آخر کار کیا ہوا کہ تینوں قبیلے جو تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، ان سب کا حال کیا ہوا کہ ان کو عرب سے جانا پڑا۔ اور بنو قریظہ، آئی تھنک بنو قریظہ ہی تھے کہ جن کے تو سارے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کے بیچ دیا گیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کتاب دے، نبی دے، تو پھر وہ قوم اگر گمراہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اس پر دوسرے مسلط ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوسروں کو مسلط کر دیتا ہے۔ دیکھیں آج مسلمان کوئی اچھی حالت میں نہیں ہے، بہت مغلوب ہیں ہر طرف سے،
تو آج مسلمانوں پر جو حالت خراب ہوا ہے اور مسلمانوں پر جو دوسروں کا غلبہ ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر دوبارہ وہ عامو اور سمو یعنی کہ پھر سے اندھے اور بہرے بن گئے، کثیرم منہم، ان میں سے بہت سے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیں کہ جو زیادہ تر تھے وہ تو اندھے بہرے بنے اور انہوں نے ایمان نہیں لائے، صرف تھوڑے سے تھے جو کہ ایمان لائے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے اندھے بہرے بن گئے، بلکہ کثیرم، ان کی کثیر تعداد جو تھی وہ ایسی اندھی اور بہری بنی کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، لیکن کچھ لوگ جو کہ بصیرت رکھتے تھے وہ ایمان لے آئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بڑے درجے دیے اسلام میں۔ عبداللہ بن سلام ہیں، سلمان فارسی ہیں، اور ایسے ہی کچھ اور جو مشہور صحابی ہوئے جو کہ یہود سے اسلام میں آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے اپنی آنکھیں کھول کے دین کو سمجھا اور اپنی غفلت اور اپنی خام خیالی سے نکل آئے، ان کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ بصیرم، دیکھنے والا ہے، بما، اس کے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی غلط راہ چوز کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں جانتے۔ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں اور کہ شاید وہ قوم سنبھل جائے، اور یا پھر مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر وہ قوم عذاب کا شکار ہوتی ہے۔ لقد، البتہ، تحقیق، کفرا، پھر اب اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے بارے میں بتا رہے۔ اب تک جو تھے وہ یہودیوں کے جرائم بتائے جا رہے تھے، پچھلی کچھ آیات ہم نے پڑھی جس میں یہودیوں کی باتیں بتائی گئی تھی۔ اب جو ہے عیسائیوں کے غلط عقیدے کو بتایا جا رہا ہے۔ لقد، البتہ، تحقیق، کفرا، کفر کیا، الذین، ان لوگوں نے، قالو، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہ کون ہے؟ مسیح ابن مریم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے لوگوں نے، عیسائیوں میں کافی فرقے ہیں، تو کچھ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی الہ مانتے ہیں، کچھ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ تین الہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ سارے کیا ہے؟ یہ فلسفے، انہوں نے فلسفوں سے اپنا دین بنایا ہے، غلط فلسفے اور غلط عقائد سے اپنا دین بنایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر تحقیق کے ساتھ، یعنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں، ٹھیک ہے؟ اہل کتاب ہونے کے باوجود ان کو کافر کہا۔ جو بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ سمجھتا ہے یا پھر تین الہ کا قائل ہے، وہ سب کیا ہے؟ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ یہ کافر ہے۔ ان اللہ، بے شک، وقد، مقالا، اور کہا، المسیح، مسیح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تو الہ بنا لیا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کیا کہا تھا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدو، عبادت کرو، اللہ کی، ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، اور جو تمہارا رب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، ابھی بیبی تھے، تو ان کی ماں کی گود میں تھے، تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بولنے کی صلاحیت دی، اور انہوں نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو انہوں نے کہا تھا، انی عبد اللہ، سورہ مریم آیت 30 میں ہے، انی عبد اللہ، اور اسی طرح سورہ مریم 36 میں انہوں نے کہا تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اور یہ اس وقت کہا تھا جب کہ آپ بیبی تھے، اور یہی قول ان کا جب وہ بڑے ہو گئے جوانی میں، تو انہوں نے کہا تھا، ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ۔ سورہ زخرف میں 64 آیت میں ان کا یہ قول جب وہ بڑے ہو چکے تھے، جب انہوں نے لوگوں کو یہی تعلیم دی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو یہ کہا تھا۔ پھر انہو، بے شک وہ، من، جو، یشرک، جو شرک کرے گا، باللہ، اللہ کے ساتھ،
فقد تو تحقیق حرم حرام ٹھہرایا اللہ نے علیہ اس پر الجنہ جنت کو حرام ٹھہرایا ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ النار آگ ہے وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار من انصار کہتے ہیں مددگار. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ شرک جس نے کیا اس کے لیے اور شرک پر جس کی موت آئی وہ جہنم میں جائے گا اور وہاں پر ان کو کوئی مددگار نہیں ہوگا. کیونکہ جو لوگ غلط عقیدہ رکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی کا دامن پکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے پیشوا یہ ہیں, ہمارے بزرگ یہ ہیں, ہمارے امام یہ ہیں جو ہم کو جہنم سے بچائیں گے, ہمارے پیر یہ ہیں جو ہماری شفاعت کریں گے. کوئی کسی نے کسی کو بنایا ہوتا ہے, کسی نے کسی کو بنایا ہوتا ہے, تو یہ ان کو مددگار سمجھتے ہیں کہ ہمارے اللہ کے نزدیکی ہماری مدد کریں گے, ہمیں جنت میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی کہ نہیں, کوئی مددگار نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ مشرک کو جہنم میں ڈالے گا تو کوئی اس کو جہنم سے بچانے والا نہیں ہوگا. تو یہ سورہ النساء 116 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. حدیث میں بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ اعلان کر دو لوگوں میں کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو پورا کا پورا مسلمان ہو جائے اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے. یہ بخاری کی حدیث ہے. دیکھیں عام انسان بھی ہوتے ہیں نا, تو اگر اللہ نے اسے کوئی اقتدار دیا ہوتا ہے تو اس کو اگر کوئی آ کے بن جائے کہ میں اس اقتدار میں اس کا ساتھی ہوں تو وہ اس کو پسند نہیں کرے گا, وہاں پر جنگ ہوگی اور اس کو ختم کر دیا جائے گا. یعنی انسان بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی اقتدار اور ان کی پوزیشن میں کوئی آ کے شریک بن جائے. تو اللہ کے ساتھ کیوں شریک سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں گے تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ انہوں نے رحمان کا بیٹا بنایا. تو شرک ایسا گناہ ہے جو اگر انسان شرک پہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی خلاصہ نہیں جہنم سے. چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کو کہہ دیا کہ وہ کافر ہیں, یقیناً کافر ہیں, اگر وہ شرک کرتے ہیں تو پھر مسلمان شرک کریں گے تو پھر مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا. ٹھیک, لقد البتہ تحقیق کفر الذین کفر کیا ان لوگوں نے, قالو جنہوں نے کہا, ان اللہ بے شک اللہ تعالی, ثالث ثلاثۃ تیسرا ہے, تین کا تیسرا ہے. یہ ان کا عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں دوسری جگہ بھی کہا کہ تم اس سے باز آ جاؤ, اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا کفر ہے جو ایسا کر رہے ہیں. وما من الہ نہیں ہے کوئی الہ الا مگر الہ واحد صرف ایک ہی اللہ ہے. وَإِن اور اگر لم نہ ینتہو یہ باز نہ آئے, یعنی اس غلط عقیدے سے باز نہ آئے, اما اس سے جو یقولون جو وہ یہ کہتے ہیں یہ تین الہ ہیں, تو پھر اس سے باز نہ آئے تو کیا ہوگا, لیمسن البتہ ضرور چھوئے گا, الذین ان لوگوں کو, کفروا جنہوں نے کفر کیا, منہم ان میں سے, عذاب علیم دردناک عذاب ان کو چھوئے گا. کیونکہ جہنم کی آگ جو ہے انسان کی جلد کو جلائے گی, اور جلد جب جلتی ہے تو وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے, اور دنیا کی آگ تو جہنم کی آگ سے کئی درجے کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. تو جو لوگ اس طرح کے عقیدے رکھیں گے, یہ باتیں کریں گے, تو ان کے لیے پھر جہنم ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سخت دھمکی دی ہے. سورہ نساء میں 116 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نہیں معاف کرے گا. یعنی کہ یہ جو شرک کا جو گناہ ہے وہ اتنا عظیم گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان پھٹ پڑے گا, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد کہا ہے, کہ اللہ کی اولاد ہے. پھر آگے ہے افلا کیا بھلا نہیں, یتوبون وہ توبہ کریں گے, اللہ پر اللہ سے,
وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور وہ اس سے معافی طلب کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ توبہ نہیں کریں گے؟ تو یہ اصل میں ایکچولی حکم دیا جا رہا ہے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ توبہ کر لیں گے، کہ اگر توبہ کریں گے تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا. یہ جو اس انداز میں کہا گیا ہے کہ کیا یہ توبہ نہیں کریں گے، تو گویا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ توبہ کر لو، اور توبہ کر لو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، واللہ، اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے. یعنی یہ جو تمہارے غلط عقائد ہیں، جو شرک کر رہے ہو تم، اس سے توبہ کر لو. عیسائیوں سے ہی کلام چل رہا ہے، انہی سے بات ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مل مسیح، ماں نہیں، المسیح، مسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، اللہ مگر رسول، ایک رسول ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صرف کیا ہے، ایک رسول ہے. قد، تحقیق، خلط، گزر چکے، من قبل ہی، اس سے پہلے، الرسل، بہت سے رسول. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرح ایک رسول ہے جیسے بہت سے اور رسول بھی آئے ان سے پہلے. وَأُمُّهُ، اور ان کی ماں صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ تھی. تو صدیقہ یعنی صدیقہ کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں سورہ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صدیقہ ہے، اور اس کی وضاحت کیا کی گئی کہ انہوں نے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی. یعنی کہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت. تو جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دل سے، زبان سے، عمل سے دیتا ہے، رسولوں کی گواہی دیتا ہے عمل سے بھی، دل سے بھی اور زبان سے بھی، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تصدیق کر رہا ہوتا ہے اپنے ایمان کی. تو انہوں نے تو پوری تصدیق کی اپنے ایمان کی، وہ سچی تھی، اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، اللہ کی کلمات کی تصدیق کی. اور کانا، یہ دونوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ دونوں یاکلانی بھی تسنیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے. الطعام، یہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے انسان ہونے کی ایک دلیل بتائی کہ وہ الہ کیسے ہو سکتے، تم ان کو الہ کیسے بناتے ہو؟ وہ تو کھانا کھاتے تھے. تو کھانے سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، کھانا جو ہے یہ ایک مثال ہے انسان کے کمزور ہونے کی، کہ اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر نیچرلی جو کھانا کھاتا ہے اس کو پھر اس کے جسم میں ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں جن کا اخراج بھی ضروری ہوتا ہے. جو نجس مادے ہوتے ہیں کھانے سے، جو وہ حصہ جو ہمارے لیے نجس ہوتا ہے، اس کا اخراج بھی ضروری ہوتا ہے. کھانے والے کو اپنا کھانا ڈھونڈنے میں، تلاش کرنے میں، بنانے میں مشغول بھی ہونا پڑتا ہے، اور انسان اس کی وجہ سے مصروف ہو جاتا ہے، اور پھر بار بار کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. اب ایک انسان اس کے اندر کسی کے اندر کمزوری ہے کہ اس کو اپنی اس ضرورت میں، دیکھیں انسان بھوک سے بے حال ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی. تو جس کے اندر یہ کمزوری ہے کہ جس کو بھوک لگتی ہے، جس کو کھانے کی ضرورت ہے، تو اس کو تم کیسے الہ بناتے ہو؟ الہ تو وہ ہوتا ہے جو بے نیاز ہو، جو ہر وقت اپنی مخلوق سے کبھی غافل نہ ہو، کبھی اتنا مصروف نہ ہو کہ اسے پتہ نہ چلے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو مثال ہے کھانے کی، مثال اور جگہوں پر بھی آئی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کھانا کھاتے تھے. انسانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کھانا کھانا جو ہے وہ ایک کمزوری ہے جو کہ کسی خالق میں نہیں ہو سکتی. جو معبود ہے اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتی کمزوری. انظر، دیکھو، کیفا، کیسے، نبین، ہم بیان کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، الآیات، ہم ان کے لیے آیات بیان کرتے ہیں، کھول کر واضح کر کے مثالوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں تو وہ بھی بازاروں میں بھی کون جاتا ہے؟ جس کی کمزوری ہوتی ہے، جس کو ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. ثم، پھر، دیکھو، انظر، دیکھو، انا، کہاں سے، یؤفکون، حمزہ فاقہ سے مطلب ہوتا ہے کہاں سے یہ پھر جاتے ہیں. یعنی کہ
یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر طرح کی ان کو مثالیں دے کے بات سمجھائی جاتی ہے، تو ان کو پھر کیوں یہ لوگ کیسے بھٹک جاتے ہیں، کیسے غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل کہہ دیجئے اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما لا جو نہیں یملکو جو مالک نہیں ہے لکم تمہارے لیے ضرن کسی نقصان کے ولا نفعن یا کسی نفع کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ہوا وہی السمیع سننے والا اور علیم ہے جاننے والا ہے۔ یعنی کہ انسان اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا سہارا بنا لیتا ہے تو وہ سہارے سارے کمزور ہیں، نہ اللہ کے اذن کے بغیر نہ انسان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ انسان کو کہیں کوئی بھی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی تنگی ہوتی ہے تو بظاہر اس کے اسباب لگتے ہیں ہم کو دنیا میں، لیکن اصل میں صرف اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جب اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ واللہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، بہت سننے والا ہے اور علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلو نہ تم غلو کرو فی الدین دینکم اپنے دین میں غیر الحق نا حق ولا اور نہ تتبعو نہ تم پیروی کرو اہواء خواہشات کی قوم ایک قوم قد تحقیق ضلوا وہ بھٹک گئے من قبل تم سے پہلے، کہ من قبل یعنی اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا اور انہوں نے گمراہ کیا کثیرن بہت سو کو، وَضَلُّوا اور وہ بھٹک گئے عن سے سواء السبیل اور وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ اب دیکھیں دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پھر سے ایک اصلاحی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے۔ غلو یہ ہے کہ جس کی جو حق ہو اس سے زیادہ کا مقام اس کو دے دینا، یا پھر جو جس کا مقام ہو اس سے کم کر دینا، یعنی افراط اور تفریط کیا ہے؟ وہ غلو ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا اور اللہ بنا دیا، تو یہ ان کے مقام سے کہیں زیادہ ان کو بلند کر دیا، اور یہودیوں نے ان کو رسول ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کی ماں کو بدکار کہا اور ان کو زنا کی اولاد کہا۔ تو یعنی کہ اس سے دونوں ہی گمراہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بار بار نصیحت فرمائی کہ مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح نصارہ نے مسیح ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعجاز یہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول سمجھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ نے جب بڑے پیار سے مخاطب کیا قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اپنا بندہ کہا، عبدنا۔ تو ہمیں بھی ہم آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں اور اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، یہی آپ کا صحیح اعجاز ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہم عالم الغیب سمجھتے ہیں یا حاضر ناظر سمجھتے ہیں یا اسی طرح کے غلط عقیدے اگر قائم کرتے ہیں تو وہ بغیر دلیل کے ہیں اور وہ شرک کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر بات سنتے ہیں، جانتے ہیں اور کائنات میں انہی کا حکم چلتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں سوچنا اور سمجھنا یہ انسان کو غلو میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے لوگ بھٹک گئے۔ دیکھیں عیسائیوں میں جو انہوں نے ثلیث کا نکالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہ سارے کیا ہے؟ یہ خود گمراہ ہوئے اور انہوں نے غلط عقائد اختیار کیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نہ
پیروی کرو خواہشات کی. تو یہ کسی کی خواہشات کی پیروی کا کیا مطلب ہے یہاں پر کہ جو لوگ دین میں اپنی مرضی سے نئی باتیں نکال لیتے ہیں اور عقیدے میں شامل کر لیتے ہیں، تم ان کی پیروی نہ کرو. تو اسلام میں جو بدعات جاری کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی خواہش کا دین چاہنے والے لوگ ایسی چیزیں اسلام میں ڈالتے ہیں، اور جو لوگ اس کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ تم ایسے گمراہ لوگوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ خود تو گمراہ ہوئے، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور پھر جن لوگوں نے اندھی تقلید کی وہ گمراہ ہو گئے اور سیدھے راستے سے ہٹ گئے، یعنی کہ وہ اپنی عقل کو چھوڑ دیا انہوں نے اور اندھی تقلید کی، دلائل کو چھوڑ دیا، اور پھر کیا ہوا کہ گمراہ ہو گئے. تو انسان کب خواہشات سے دین بناتا ہے؟ جب اس کو اللہ کا دین پہ نہیں چلنا ہوتا، اس کو آسان دین چاہیے، اپنی مرضی کا دین چاہیے، تو وہ پھر چیزیں ایجاد کرتا ہے، پھر اس کو لوگوں میں عام کرتا ہے تاکہ وہ خود اکیلا نہ رہے، ان لوگوں کو بدعات کا عادی کرتا ہے. تو نصرانیوں نے اپنے دین کا حلیہ بگاڑ دیا اور بت پرستی کی نقل کرتے ہوئے وہ تسلیط کا انہوں نے طریقہ اختیار کیا. تو بہرحال ہم اگر غور کریں تو ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ آج مسلمانوں میں بھی بڑی گمراہیاں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ایسی خواہشات پسندوں کی جو دین اپنی مرضی کا بنانا چاہتے ہیں اور دین میں نئی چیزیں نکالتے ہیں، ان کی پیروی مت کرو ورنہ تم بھی ان کی طرح گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ بھی دے اور اس پر چلنے والا بھی بنائے. اور صحیح دین جو ہے وہ علم حاصل کرنے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، کسی فلسفے سے دین کو نہیں سمجھا جا سکتا، یا نہ کسی کی اندھی پیروی کرنے سے، یا نہ انسان عقل سے دین کو بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایمان جو ہے صرف ایمان بالغیب اور پھر اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر ایمان لانا، اللہ کی کتاب کی تعلیمات حاصل کرنا اور اس پر چلنا، یہ دین ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر چلنے والا بنائے اور صحیح دین کا علم عطا کرے. آمین.